اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آج ہم چند آیتیں دیکھیں گے۔ بچپن میں نے مسجد جا کے بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے قرآن شریف سیکھنا ہے، تو مجھے یہ کہا گیا کہ قرآن بہت مشکل ہے، اس کو سیکھنے کے لیے پہلے آپ کو 6 علوم سیکھنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا، اور یہ ہے کہ قرآن بہت مشکل ہے۔ آئیے ہم آج دیکھتے ہیں اللہ کی آیتوں سے کہ آیا واقعی میں قرآن اتنا مشکل ہے یا اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے معاشرے میں کیا بنایا ہوا ہے کہ یہ قرآن ہم سمجھ ہی نہیں سکتے بغیر استاد کے۔ آئیے دیکھیے، آج ہم دیکھیں گے قرآن کا استاد کون ہے اور ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں، آیا یہ مشکل ہے یا آسان ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ قمر، اس کی 54 نمبر سورہ، اس کی 4 آیتوں میں اللہ ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا کوئی بچہ نافرمان ہے، ضدی ہے، آپ اس کو ایک دفعہ ایک بات کہیں گے، نہیں مانے گا، 2 بار کہیں گے، نہیں مانے گا، 3 بار کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ہم ساری زندگی ہم لوگ یہی کہتے رہیں گے قرآن بہت مشکل ہے۔ اللہ نے 4 دفعہ ریپیٹ کیا ہے۔ کیا ہے آیت؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنا آسان کیا، کوئی ہے کہ سمجھے، کوئی ہے کہ نصیحت حاصل کرے۔ سیم چیز اللہ نے ریپیٹ کی ہے 22 نمبر آیت میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنا آسان کیا، کوئی ہے کہ سمجھے۔ پھر اسی کی 32 نمبر آیت میں پھر اللہ یہی ریپیٹ کر رہے ہیں۔ پھر 40 نمبر آیت میں اللہ یہی ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اتنا آسان کر دیا، کوئی ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اب یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا، پہلی چیز کلیئر ہو گئی کہ قرآن بہت آسان ہے بقول اللہ کے۔ اب آ جاتا ہے کہ ہم قرآن کو کیوں نہیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سورہ محمد 47 نمبر سورہ، اس کی 24 نمبر آیت میں، ہم لوگ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے صرف ثواب کے لیے پڑھے جا رہے ہیں، کچھ نہیں پتہ ہم نے کیا پڑھا، کیا میسیج لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں، افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ہم لوگ تو ساری زندگی ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے تدبر کرو، تمہارے دلوں پہ تالے پڑے، ان تالوں کو کھولو۔ تو اگر ہم ان تالوں کو کھولیں اور ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ترتیب بتا رہے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، اس کے لیے سورہ نحل 16 نمبر سورہ، اس کی 98 نمبر آیت میں بڑا کلیئرلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ ہم لوگ تو بچپن سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قرآن شروع ہو گئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب تو قرآن پڑھے تو شیطان مردود سے پناہ مانگ۔ تو سب سے پہلے ہم نے کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، شیطان مردود سے ہم نے پناہ مانگنا ہے۔ اب اس کے بعد اب آ جاتے ہیں ہم کہ قرآن کا ٹیچر کون ہے۔ بہت کلیئرلی اللہ بتا رہے ہیں دنیا میں کوئی کسی کو قرآن پڑھا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے کلیم کر دیا ہے کہ اللہ پڑھاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ ہم عربی تو پڑھ لیں گے، لیکن قرآن نہیں، اس کی جو پڑھائی ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ رحمان میں 55 نمبر سورہ، اس کی 1 نمبر آیت سے اللہ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، کہ رحمان ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ کلیم کر رہے ہیں۔ خلق الانسان علمہ البیان، پھر اس نے انسان کو خلق کیا، اس کو بیان کرنے کا طریقہ بھی وہی بتاتا ہے۔ کوئی انسان نہیں بتا سکتا کسی کو قرآن کا طریقہ بیان کرنے کا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بتاتے ہیں۔ اب ایک اور سوال آ جاتا ہے کہ قرآن تو عربی میں ہے، ہم تو عربی زبان نہیں جانتی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ کے چند آیتوں میں بڑا کلیئرلی ایکسپلین کر رہے ہیں اس بات کو کہ قرآن کو کیسے سمجھا جائے۔ اور اس کی 16 نمبر آیت سے اللہ کہتے ہیں 75 نمبر سورہ، اس کے اللہ کہتے ہیں لا تحرک، لا کا مطلب نہیں، تحرک حرکت دو، لسانہ کا اپنی زبان کو لتا جالا، جلدی جلدی بہی، اس کے لیے۔ اب ہم لوگ رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں، ٹھکا ٹھک چل رہی ہوتی تراویح، کسی کو نہیں پتہ کہ ہم نے کیا سنا، کیا میسج سنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان کو تیز تیز حرکت مت دو اس کو پڑھنے کے لیے۔ کاش ہم اس آیت پہ تو غور کر لیں، بڑا کلیئرلی اللہ کہہ رہے ہیں لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی، اپنی زبان کو تیز تیز حرکت مت دو اس کو پڑھنے کے لیے۔ انا علینا جمع و قرآن ہو، بے شک اس کا پڑھانا اور اس کا جمع کرنا ہمارا ذمہ ہے۔ تو یہ ذمہ داری بھی اللہ نے لے لی۔ اللہ بڑا کلیئرلی سورہ رحمان میں اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کا پڑھانا اللہ کا ذمہ داری ہے، لیکن شرط کیا ڈال دی اس کی اگلی آیت میں، جس کے لیے ہم لوگ اگر 10 میں سے دیکھیں تو ہم 0 ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگلی آیت میں فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ،
اور جب ہم اسے پڑھیں تو اس پڑھنے کی اتباع کرو۔ ہم تو ساری زندگی ثواب کے لیے پڑھے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ واحد دین ہے اسلام جس کے بہت زیادہ فالوور ہیں، لیکن سب اندھے ہو کے فالو کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم اسے پڑھیں تو اس پڑھنے کی اتباع کرو۔ تو جب ہم سمجھیں گے نہیں تو ہم اتباع کیا کریں گے؟ تو ہمارے ان لیکچرز کا پرپز یہی ہے کہ ہم قرآن کو کھولیں، دیکھیں، پڑھیں، اور جو سمجھ میں آئے پھر ہم اس کو فالو کریں، یہی اللہ کرے۔ جب ہم فالو کریں گے تو اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر سے واضح طور پر بیان کر دینا، کرا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ تو ہر چیز کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، لیکن شرط کیا ڈال دی کہ جو ہم پڑھیں اس قرآن میں اس کو ہم اتباع کریں، اس کو فالو کریں، ہم اس کے اوپر چلنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو لے کے چلیں اس کے اوپر۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ تم بس جلد حاصل ہو جانے والے شے سے ہی محبت کرتے ہو کہ جی ہمیں پتہ ہے 3 دفعہ قل اللہ پڑھ لو قرآن کا ثواب ہو جائے گا۔ شیطانی کام ہے یہ۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو یا بھولے ہوئے ہو۔ تو ہم نے آخرت کو بھولنا نہیں ہے۔ ہم نے جو بھی اس قرآن میں پڑھنا ہے، اس رمضان میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، ریویل کیا ہے، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، تو ہماری آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اس مقصد کے لیے کہ ہم اس کو اپنی لائف میں لے کے آئیں گے تو ہمارے دین اور دنیا دونوں سنور جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین۔